बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पहले तो सिर्फ इमरान खान के नाम पर सुर्ख स्याही से क्रॉस लगा दिया गया था, लेकिन आज पीटीआई ने अपने ही मुस्तकबिल पर सुर्ख स्याही से क्रॉस लगा दिया। ये मामला क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि आज जो कुछ हुआ क्या ये पहले से तय था, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी पहले से तय थी और गिरफ्तारी की जो मालूमात थी क्या वो पीटीआई के पास पहले से थी, और क्या पीटीआई ने पहले से ये सारी जो हिकमत अमली है वो मुरतब कर रखी थी। यानी इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। जिस तरह मैं इसे पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी जहां से हुई, अगर वहां से गिरफ्तारी ना होती तो फिर इमरान खान की गिरफ्तारी ना होती। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आज डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीलॉग्स बर वक्त पहुंचते रहें। नाज़रीन, आज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो बहुत भयानक थी। पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब एक दुनिया के बदतरीन और गलीज तरीन डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर इसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बेगुनाह फांसी के तख्ते दार पे चढ़ा दिया था, तो उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई जो हमने आज देखी। उसके बाद नाजरीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत किससे ढकी छुपी है? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद क्या सिंध के साथ जो कुछ हुआ या सिंध के डोमिसाइल के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद पाकिस्तान के साथ सिंध का रहना पॉसिबल था? लेकिन पॉसिबल ना होने के बावजूद उसको पॉसिबल बनाया गया। और मैं आज भी जो है वो आसिफ अली जरदारी को, उससे मेरे सैकड़ों इख्तलाफात हैं, करप्शन के हवाले से, अकरबा परवरी के हवाले से और बहुत सारी जो उसकी चीज़ें हैं उससे मुझे सैकड़ों इख्तलाफात हैं। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के हवाले से मुझे उनकी ज़ात पर शकूक है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से भी मुझे उनकी ज़ात पे शकूक है। तमाम इसके बावजूद जब उन्होंने कहा कि हमने कहा पाकिस्तान खप्पे तो फिर पाकिस्तान खप्पे, तब भी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया। कैसे पहले किसी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को अपने ही घर के सामने शहीद होते नहीं देखा था? क्या किसी ने जो है वो नवाज शरीफ को इक़्तिदार से जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था, क्या वो कुछ अलग कहानी थी? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी को जिस तरह जो है वो इक़्तिदार से हटाया गया और उसके बाद फिर आ जाए गिरफ्तारियों पर, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी गिरफ्तार नहीं हुए, नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुए, मरियम नवाज गिरफ्तार नहीं हुई, फरियाल तालपुर गिरफ्तार नहीं हुई, क्या आसिफ जरदारी गिरफ्तार नहीं हुए, क्या शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, कौन सा लीडर है और कौन सा साबिक वजीर आजम है जो गिरफ्तार नहीं हुआ? और ये जो इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो ये कोई अनोखा सा लाडला था, चहीता था। तो नाजरीन, मैं अक्सर कहता हूं कि जाहिर है कि इमरान खान के पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है और उस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के पीछे यकीनन जो है वो इल्यूमिनाती यानी फ्री मेसनरी का जो हाथ है उसको मैं कभी भी खारिज इम्कान करार नहीं देता। और उसके अलावा जिस तरह ब्रैड शर्मैन ने और जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी पर उसको चुभन हुई है, ये अपने आप में बहुत हैरानकुन है। और उसके अलावा जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उनको भी चुभन हुई, बहुत तकलीफ हुई इनको, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि एक शख्स ने पूरे मुल्क के निज़ाम को मफलूज करके रख दिया। इस वक्त भले ताने बाने जोड़ने की कोशिश की जा रही हो कि जो है वो GHQ पर हमला महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके अलावा कोर कमांडर लाहौर और कोर कमांडर पेशावर के पर हमले करके और अंदर जलाओ, घेराव, चोरी, डकैती, बदमाशी और वहां से सामान फ्रिजों से निकाल कर खाना पीना, और जैसे कि पीटीआई के बाप का राज था, ये सब कुछ महज इत्तेफाक मैं इसको नहीं कह सकता, कतई नहीं कह सकता। मैं मुल्तान और गुजरांवाला में
جو ہماری دفاعی تنصیبات تھیں وہاں پر جو کچھ ہوا، یا جو کچھ ایئر بیسز پر جس طرح معاملات کیے گئے، یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق کہتے کس کو ہے؟ یعنی آپ کوئی منصوبہ بندی کریں اور اس کو اتفاق کا نام دے دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو ناظرین، اس صورتحال کو آج جو کچھ ہوا، جس طرح کور کمانڈرز ہاؤسز پہ حملے کیے گئے، جس طرح GHQ پر دھاوا بولا گیا، یعنی تحریک طالبان پاکستان یا داعش یا القاعدہ نے جو ایک حملہ کیا تھا، اس کے بعد اسی انداز، اسی پیٹرن، اسی طرز پر آج جو کچھ GHQ پہ کیا گیا، اس کو دیکھ کے میں آج یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پاک فوج نے خون خرابے کی بہت بڑی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اگر آج فوج، PTI کے کارکنوں نے جو تباہی مچائی، اگر وہ پاک فوج اس پر جوابی کارروائی کرتی تو یقین مانے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے، اور یہی وہ چیز تھی جو عمران خان کو چاہیے تھی، یہی وہ چیز تھی جو عمران خان کے انقلاب کو چاہیے تھی۔ عمران خان کہتے تھے نا کہ انقلاب خون مانگتا ہے، تو وہ خون دو نا، پہلے اپنا تو خون دو۔ جعلی وہ پلستر لگا کے، اور انقلاب کو اس طرح خون تو نہیں دیے جا سکتے، یا لال سیاہی لگا کے اس طرح تو وہ نہیں کیے جا سکتے، یا ٹانگوں پر وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے میرے ذہن، زائلوکوئن کا انجیکشن لگا کے اور ایک کٹ لگا کے اور پھر اوپر یہ سارا ڈرامہ کرنا، یہ انقلاب کو خون دینا ہے۔ عمران خان صاحب کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے، کیا ہو سکتی ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ بھی ہے، احساس بھی ہے، لیکن راولپنڈی حمزہ چوک پر ISI کے ایک دفتر پر جس طرح دھاوا بولنے کی کوشش کی گئی اور جوابی فائرنگ میں جس طرح 2 کارکنان زخمی ہوئے، یہ اپنے آپ میں بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ آج جس طرح کراچی میں وہ پیپلز بس سروس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، سرکاری اپنا نجی املاک کو جلانے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ علی زیدی اور 33 سے زائد اپنا PTI کے ورکرز اور رہنما گرفتار ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پولیٹکس نہیں ہے، اس کو پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ نہیں کہتے۔ یہ سیاست وہ ایک نظریے کا نام ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت نظریہ، میں بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ نظریے کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہی تخت دار پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور باقی جو اس کی گنی چنی سانسیں تھیں ان کو لیاقت باغ میں گولی مار کے اور بم پھاڑ کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ نظریات ختم، پاور پالیٹکس شروع۔ لیکن اس پاور پالیٹکس کے جو کچھ رولز ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں، لیکن آج بہرحال جو کچھ ہوا، اس کے بعد پاک فوج اور جو فوج کے اندر بہت شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آج جس طرح انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اور جس طرح وہ پولیس اور رینجرز کے جوان زخمی ہوئے ہیں، اور جس طرح سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، یہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ کیا جب نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا، یا جب نواز شریف کی بیٹی کو اس کے سامنے گھسیٹ کر وہ لے جایا گیا تھا، تو کیا تب بھی ایسا ہوا تھا؟ جب چاند رات کو آصف زرداری کی بہن فریال تالپور کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کر اڈیالہ بھجوا دیا گیا تھا، تو کیا اس وقت بھی ایسا ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا ایسا، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پاس ایک پولیٹیکل ویژن ہے، ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے۔ ان کو وہ جنرل پاشا، جنرل وہ ظہیر الاسلام، جنرل کیانی، جنرل راحل شریف، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جنرل حمید گل، یہ ان کی نرسریوں سے، ان کی جو پولٹری فارمز ہیں، ان کے انڈوں سے نکل کر یہ نہیں آئے تھے۔ ان کے پاس ایک پورا پلان تھا۔ تو بہرحال اس وقت جو پاک فوج ہے وہ اس چیز کے تانے بانے تلاش کر رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا کیا یہ پہلے سے پلان تھا۔ تو ناظرین، جس طرح عمران خان آج نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے جو پہلا پیغام دیا
اس کو اگر آپ غور سے سنیں اور اس کے بعد گرفتاری سے پہلے انہوں نے جو کچھ دیا یا پھر آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کہاں دیا ہے، وہ پیغام اگر آپ سنیں تو آپ کو سارا کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔ عمران خان واز ریڈی، عمران خان تیار تھے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان کی گرفتاری اس طرح ہوگی عدالت کے اندر، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان کو عدالت سے نکلتے ہوئے گرفتار کیا جائے گا، لیکن اگر عمران خان ایک بار اپنی اس بم پروف گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے تو عمران خان کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اور اگر وہاں کارکنان بھی اکٹھے ہو جاتے تو پھر بہت زیادہ انسانی زندگیوں کا ضیاع ہونے کا بھی ایک امکان تھا۔ تو بہرحال اس وقت تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اپنا تلاش کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اور اگر میں اس ساری کانسپیریسی کو دیکھوں یا آج جس طرح جو کچھ ہوتا رہا اور جو معاملات ہوئے یا جس طرح کیے گئے، اور اس کے بعد پھر ڈینائل آنا، پھر آزادی کے نعرے، اور پھر جو ہے وہ پاک اپنا مسلح افواج کے خلاف نعرے بازی جس طریقے سے کی گئی اور اس شدت سے کی گئی کہ خود پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی وہاں سے کنی کترا کے نکلنا پڑا، اور اس کے بعد پھر اسد عمر اور ان لوگوں کو کہنا پڑا کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں۔ ارے دنیا دیکھ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اندھے نہیں تھے لوگ۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ کوئی سخت رد عمل اس لیے نہیں دکھایا گیا کہ آج تھوڑا سا دل کی بھڑاس نکال لیں، اور کل سے اور پرسوں سے جو کچھ ہوگا وہ پی ٹی آئی نسلوں تک یاد رکھے گی۔ ہاں البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو تانے بانے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یا بلکہ اس کو اگر آپ دیکھیں اور جو کچھ ہوا ہے، اور یقیناً اندر کے لوگوں سے جو زمان پارک ہے وہاں سے ہی ریکارڈنگز نکلیں گی، وہاں سے ہی گواہ نکلیں گے، وہاں سے ہی شہادتیں نکلیں گی، اور وہیں سے ہی جو ہے وہ ایک آواز آئے گی کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، کہ صرف فوجی تنصیبات پر ہی حملے کرنے ہیں۔ کسی تھانے پر تو حملہ نہیں ہوا، کسی ایس پی آفس پر حملہ نہیں ہوا، کسی ڈی ایس پی آفس پر حملہ نہیں ہوا، کسی آئی جی آفس پر حملہ نہیں ہوا، رانا ثناءاللہ کے علاوہ کسی وزیر کے اس پہ حملہ نہیں ہوا، گورنر ہاؤس پہ حملہ نہیں ہوا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس پہ حملہ نہیں ہوا، نگران وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کے دفاتر پہ اور ان پہ حملے نہیں ہوئے، تو پھر یہ کیا ہے؟ لیکن اب فوجی تنصیبات پہ، ہمارے دفاعی تنصیبات پہ اور ہمارے حساس ترین دفاتر پہ جس طرح دھاوا بولا گیا، حملہ کیا گیا، یہ جو ہے وہ اس کے نتائج بڑے برے اور بھیانک نکلیں گے، اور وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ عمران خان کے خلاف شاید آرٹیکل 6 کی کاروائی شروع ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو عمران خان کی پی ٹی آئی ہے جو پہلے ہی اسٹیک پر لگی ہوئی تھی، اب اس پر مستقل بنیادوں پر جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ اور بھی کوئی سخت کاروائی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہو سکتا ہے، جس چیز کی کوشش کی گئی کہ ایمرجنسی کا نفاذ، تو ایمرجنسی کا نفاذ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو مالی صورتحال ہے، اس وقت جو ہے وہ جو ہم جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے سے ایک قدم 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو 1 قدم آگے جاتے ہیں، 1 قدم آگے جا کر 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، تو ہم بالکل ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کی معیشت کوما میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اور اس صورتحال میں ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تاہم البتہ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی الوداع، عمران خان الوداع۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔